سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس نمبر 13 پڑھیں گے، جس میں ہم مدنی دور کا 6واں سال پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سوالات کے جوابات آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے جوابات ٹھیک دیے۔ پچھلے دفعہ ہم نے مدنی دور کا 5واں سال پڑھا تھا، جس میں ہم نے منافقین کا رویہ، اس کے نتائج کیا کیا ہوئے، کون کون سی سازشیں کی گئیں، کیا کیا فتنے پھیلائے گئے، واقعہ افک جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، غزوہ احزاب اور اس کے بعد بنو قریظہ سے نمٹا گیا، اور بہت سارے دیگر واقعات اور احکامات ہم نے پڑھے تھے۔ ایک سوال میں نے آپ سے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ واقعہ افک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پہ سورہ نور میں کیا ہدایات کی ہیں، اور ہم نے اس پہ بہت بات بھی کی۔ اس کا خلاصہ میں یہاں رکھ دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آغاز یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات اور حدود نازل فرما دی، اور یہ آپشنل نہیں چھوڑا کہ تم لوگ چاہو تو ان پہ عمل کرو، بلکہ پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ اللہ نے فرض کی ہے۔ اس میں قانونی، تعزیری، معاشرتی احکامات ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ صاف صاف کہہ دیا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو تو قائم کرنا ہی ہے۔ اسلامی معاشرے میں یہ ضروری ہے کہ بلا رعایت جس نے جو جرم کیا ہو اس کو اس کی سزا دی جائے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی پاک دامن پر اگر کوئی تہمت لگائی جاتی ہے اس کو ہلکا نہ لیا جائے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جس نے جو حصہ لیا، اچھا لیا، روکا، وہیں پہ کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، دوسروں کو منع کیا، اپنے لیے اجر سمیٹا، اور جس نے بات آگے بڑھائی، ایک دوسرے کے کانوں میں ڈالی، بلا احتیاط تبصرے کیے، اس نے اپنے لیے گناہ سمیٹا۔ پھر مسلمانوں سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ تم نے سنتے ہی کیوں نہیں کہا، تم نے کیوں نہیں اچھا گمان کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر تم ایک سے دوسرے کو کہتے چلے گئے۔ یہ بھی فرما دیا گیا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی پہ الزام لگاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ گواہ لے کر آئے۔ یہ کوئی آسان معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کے کردار کے بارے میں جو چاہا کہہ دیا، اور ایک فرد نے تو کہا ہی تھا، زبانیں اس کو لے کے آگے چلتی چلی گئیں۔ اور پھر معاشرے میں فحاشی پھیلانے والوں کو شدید مذمت کی گئی کہ یہ شیطان کا کام ہے اور وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں فحاشی پھیلے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے آج کے سبق کے اوپر۔ مدنی دور کا 6واں سال جو آج ہم پڑھیں گے، اس میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ مدنی دور کے مختلف کیا کیا مراحل ہیں، کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اور کیا ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ غزوہ احزاب تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ کیا تھی؟ بیعت رضوان کسے کہتے ہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت بادشاہوں اور امراء اور سلاطین تک پہنچائی، اس کا بھی ہم آج ذکر کریں گے۔ مدنی دور کے جو 3 مراحل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے مکہ کا دور پڑھا، مکمل آزمائشیں، ایک کے بعد ایک تشدد ہے، ظلم و ستم ہے، یہاں تک کہ اپنے شہر سے نکل جانا ہے۔ اس میں طائف کا سفر بھی آیا، اس میں ہجرت حبشہ بھی آئی، اس کے بعد مدینہ ہجرت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اب تک جو ہم نے پڑھا ہے، آسان نہیں ہوئی ہے ابھی بھی زندگی۔ ابھی دین کے لیے آزمائشیں دینے کا، اپنے ایمان کو ثابت کرنے کا وقت چلتا چلا جا رہا ہے،
اور کتنے سال ہو گئے اب تک ہم نے جو پڑھے ہیں؟ 18 سال. 18 سال زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح جانچ لیا، پرکھ لیا، ہر طرح کی آزمائش میں ڈالا، پھر جا کے جو ہے وہ تاریخ کروٹ لیتی ہے. لیکن انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ 2 سال ہوں گے، 4 سال ہوں گے، 10 ہوں گے یا 20 سال ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کتنے سال ہمیں آزماتا رہے گا اور پھر وقت بدلے گا. جو پہلا مرحلہ تھا جو ہم نے مکمل اب کر لیا ہے آج، یہ تقریباً 5 سے 6 سال کا تھا، جس میں ہجرت کے بعد پھر آپ نے سارا تسلسل دیکھا. غزوہ بدر بھی آئی، غزوہ احد بھی آئی، غزوہ احزاب بھی آئی، اور اب صلح حدیبیہ جو آج ہم پڑھیں گے. اس میں آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں، پریشانیاں ہیں. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ شروع ہوگا وہ 2 سے 3 سال کا ہے. یہ صلح حدیبیہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر فتح مکہ تک چلتا ہے. اس میں مسلمانوں کو نسبتاً امن نصیب ہوا، لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ دعوت اور تبلیغ کے کام میں بھی تیزی آئی، اور مدینہ جو اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے ہجرت کی گئی تھی، اس ریاست کا استحکام بھی مسلمانوں کے لیے ممکن ہوا. اس کے بعد پھر آخری مرحلہ جو آتا ہے وہ فتح مکہ، جب ہر جگہ اسلام غالب ہو چکا. اس کے بعد جا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کا زمانہ ہے، جس میں لوگ بہت کثرت کے ساتھ آئے، بہت تیزی سے لوگ آتے چلے جاتے تھے، جو ہم انشاءاللہ آگے قرآن کے حوالے سے بھی پڑھیں گے کہ لوگ بہت زیادہ اسلام میں داخل ہوئے. تو آج ہم پہلا مرحلہ مکمل کر کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے. غزوہ احزاب ہم نے پڑھی تھی. غزوہ احزاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان دشمنان دین سے نمٹنا شروع کیا جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا. اور اس نمٹنے میں 3 کیٹیگریز ہمیں ملتی ہیں. کچھ ایسے تھے جو کہ افراد تھے، فرد تھا الگ الگ، جنہوں نے بہت باتیں بنائی تھیں، اکسایا تھا، بہت حصہ ڈالا تھا. فردن ان افراد پہ بھی توجہ کی گئی، ان کو سزا دی گئی. قبائل تھے جنہوں نے مکہ میں ساتھ دیا قریش کا، جا کے ان کی طرف بھی مہمات بھیجی گئیں. اور پھر خیبر میں جہاں پہ یہود آباد تھے، وہاں سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا، اور ہر سازش کی بنیاد کہیں نہ کہیں جا کے وہاں جڑ جاتی تھی. تو خیبر کے بارے میں تو ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اور پھر یہ بھی کیا گیا کہ اسلام کی دعوت بھی دی گئی لوگوں کو، لیکن ساتھ ساتھ فوجی مہمات بھی بھیجی گئیں. اور جو اسلام لے آئے اور اسلام کے قلعے میں آ جائے وہ مامون ہوتا تھا، اس کو امن دیا جاتا تھا، لیکن جو مقابلے پہ آ جائے اس سے پھر لڑائی کی جاتی تھی. اب ہم آتے ہیں ہمارے آج کے خصوصی واقعے کے اوپر، جو ہے صلح حدیبیہ. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ غزوہ احزاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب یہ تم پر چڑھائی نہیں کریں گے، تم ان پہ چڑھائی کرو گے. یہاں پہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرہ کرنے تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو آپ نے پھر اناؤنس کیا کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم عمرہ کریں گے. تو صحابہ، آپ کو اندازہ ہے نا کہ جو اپنے شہر سے نکلے ہوئے ہیں ان کو کتنا یاد آتا ہوگا نا اتنے سالوں میں اپنی جگہ، جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑھے، جہاں وقت گزارا، وہ تو چھوڑنا پڑا تھا نا. اور پھر وہ مسلمان جو بعد میں اسلام لائے، ان کے لیے مکہ اور خانہ کعبہ کتنی اہمیت رکھتا ہے نا، ہمارے لیے کتنی رکھتا ہے، کتنی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ بس موقع ملے اور ہم پہنچ جائیں حرم میں. تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ تڑپ تھی اور یہ تکلیف تھی کہ جا نہیں سکتے، اور یہ فکر اور یہ پریشانی تھی. ایک تو اپنے رشتہ دار وہاں پر تھے، دوسرا یہ تھا کہ راستہ رکا ہوا ہے اور ہم ہی اسلام کے لام لیوا ہیں اور ہم ہی اللہ کے گھر نہیں جا سکتے. تو لوگوں نے بڑے ذوق و شوق سے تیاری کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جمع ہوئے. اور ساتھ بہت زیادہ کوئی ہتھیار نہیں لیا گیا، صرف سفر میں عرب کا رواج تھا کہ ایک تلوار رکھ لی، تو انہوں نے وہی ہتھیار ساتھ رکھا. کوئی جنگ کی تیاری سے نہیں نکلے تھے. مسلمان یہ ارادہ کر کے ہی نکلے تھے کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہاں کوئی ہمیں روکے نا، راستے میں کوئی مقابلے پہ نہ اترے، ہم امن سے جائیں گے، عمرہ کریں گے اور واپس آ جائیں گے. لیکن قریش نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اندر آنے نہیں دیں گے، اور انہوں نے انٹرنس پہ ہی ایک دستہ تعینات کر دیا تھا کہ ان کو انٹر نہیں ہونے دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے راستہ تبدیل کر دیا اور پھر آپ ایک چکر کاٹ کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. حدیبیہ میں قیام کیا گیا، پڑاؤ ڈالا گیا. اس کے بعد پھر گفتگو کا مرحلہ شروع ہوا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو اس وجہ سے کہ ان کے روابط تھے تو یہ امید تھی کہ ان کے ساتھ معاملہ تھوڑا ہلکا رکھا جائے گا، حضرت عثمان کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آپ جا کے قریش کو بتا دیجئے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، صرف عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دیجیے، اور مسلمان جو مکہ میں رہ گئے ان سے کہیے کہ انشاءاللہ فتح قریب ہے، انشاءاللہ مکہ میں دین غالب ہوگا۔ حضرت عثمان جاتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قریش نے کہا کہ آپ تو آ گئے نا، اچھا آپ طواف کر لیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں طواف کروں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن پھر گفت و شنید ہوتی تھی تو قریش نے ان سے کہا اچھا آپ رکیں، اچھا ہم ابھی سوچتے ہیں، اور حضرت عثمان کو واپس آنے میں تاخیر ہوئی، ان کو روک لیا گیا۔ یہاں پہ یہ افواہ آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ نے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ سے بیعت لی، اور اس بیعت کا سینٹرل آئیڈیا یہی تھا کہ اب جو پیش آئے گا مقابلہ کریں گے، حضرت عثمان کے نعوذ باللہ قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو یہاں پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ریپرزنٹیشن کے طور پہ اپنا ہاتھ پیش کیا کہ جیسے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور صحابہ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد یہ بیعت لی۔ اسی کا تبصرہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں قرآن نے بھی کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس بیعت کے ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی واپسی ہو گئی، اور اس کے بعد جب قریش کو اندازہ ہوا کہ یہاں معاملہ ذرا سیریس ہو رہا ہے تو انہوں نے سہیل بن عمرو کو بھیجا کہ ہماری طرف سے جا کے آپ مذاکرات کیجیے، اور اس کے بعد پھر جب یہ مذاکرات آپس میں ہوئے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، قریش تھوڑا سا انہوں نے سرنڈر کیا، اور اس کے بعد پھر وہ صلح ہوئی جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی جو اہم دفعات تھیں وہ یہ تھیں، اس میں یہ تھا کہ اس سال تو مسلمان واپس چلے جائیں، ظاہر قریش کی بھی ناک کا مسئلہ تھا کہ اگر انٹر ہونے دیا تو بالکل ہی اس کا مطلب ہم نے میدان چھوڑ دیا، تو اس سال جائیں، اگلے سال آئیں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے داخل نہیں ہونے دیا۔ 3 دن کے لیے آئیں گے، ہتھیار نہیں لائیں گے، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ دوسری یہ تھی کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی، جان و مال کی حفاظت ہوگی۔ پھر یہ تھا کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ آئے گا اس کو مطلب اسلام لا کے یا پناہ کے لیے تو اس کو واپس کیا جائے گا، لیکن اگر مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، یہ 1 وے شرط تھی۔ پھر یہ تھا کہ عرب قبائل جس کا ساتھ دینا چاہیں، جو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیں گے آئندہ عرصے میں وہ دے سکتے ہیں، اور جو قریش کا دینا چاہیں گے وہ دے سکتے ہیں، ان کو آزادی ہوگی، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد و رفت پہ پابندی نہیں رکھی جائے گی۔ اب جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی تو جب مسلمانوں کے علم میں آیا کہ اب تو ہمیں واپس جانا ہے، بڑی امیدوں سے نکلے تھے، احرام باندھا تھا، عمرہ کرنا تھا، کتنی دل پہ چوٹ پڑی ہوگی نا، ہمیں تو کسی کا ویزا نہ لگے، ہم نے ارادہ کیا ہو، کوئی بھی وجہ ہو، ابھی ان حالات میں جن لوگوں نے جانا تھا اور ویزے لیے ہوئے تھے لیکن فلائٹس کینسل ہوئیں، جو لوگ کسی بھی وجہ سے نہیں جاتے، جب آپ کوئی فیلنگ ہوتی ہے بلاوا نہیں تھا شاید، قسمت میں نہیں ہے شاید، دل کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ تو پورا مدینہ سے احرام پہن کے سفر کر کے مکہ تک پہنچے تھے، شدید رنج کا عالم تھا، اتنے اداس ہوئے کہ واپس چلے جائیں، بغیر طواف کے واپس چلے جائیں، ظاہر دل پہ بہت چوٹ لگی۔ اس کے بعد یہ تھا کہ کیوں مانیں ان کی بات، لڑ کے داخل ہو جائیں، کیوں دبیں، کیوں صلح کریں، ایک یہ والی فیلنگ تھی نا کہ اچھا ہم تو دب کے واپس جا رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی نا کہ احرام کھولنا ہوگا تو صحابہ نے تاخیر کی، ایک شوق کی سی کیفیت تھی۔ تو اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس سفر میں ساتھ تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ احرام کھولیے، سب لوگ خود ہی فالو کریں گے، اور پھر یہی ہوا، لیکن ظاہر ہے لوگ رنجیدہ تھے۔ اچھا اس وقت جب یہ غم کا عالم تھا، قرآن نے تبصرہ کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی ہے۔ کیسی فتح؟ اگر ہم ان حالات میں ہوتے، اتنے کوشچنز ہوتے، اتنی الجھنیں ہوتی کہ کیوں بھائی، کس لیے، ہمیں تو فتح نظر نہیں آ رہی، یہ تو ہم سرنڈر کر چکے ہیں۔ انسانی آنکھ جو دیکھتی ہے حقیقت اس سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ابھی تک ہم جتنی سیرت پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو واقعات ہم نے دیکھے، غزوہ احد میں کیا ہوا،
لیکن اسلام کیا سکھانا چاہتا تھا اور بعد میں اب ہم ریئلائز کر کے کیا نتیجہ نکالتے ہیں اس کا. اسی طرح صلح حدیبیہ میں اس وقت کیا ہوا، اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس کا یہ حاصل ہوا. تو جو زندگی میں چل رہا ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا پلس رکھا ہے، کیا فائدے رکھے ہیں، کیا آزمائشیں رکھی ہیں، کیا چیز بہتر ہونے والی ہے، انسان کی محدود آنکھ اس کو جان نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی تبصرہ کیا کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی. اب میں یہ کام آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں. صلح حدیبیہ فتح کیسے تھی؟ آپ سورہ فتح کا مکمل مطالعہ کیجئے، بہت بڑی سورت نہیں ہے. اس کا ترجمہ پڑھیے، ان حالات کو ذہن میں رکھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ یہ کھلی فتح کیسے تھی. یہاں تک پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے مدینہ جانے کے بعد جو اگلا فوری کام کیا وہ یہ کیا کہ اب ایک طرف سے تو پتا تھا کہ اب یہاں سے خطرہ نہیں ہے نا، اب تھوڑا سا ٹائم ملا ہے اور اب دوسری چیزوں کے اوپر فوکس کیا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد جتنی ریاستیں تھیں، ایک دین کی دعوت دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر خاص و عام کو دین کی دعوت پہنچائے جہاں تک اس کا کانٹیکٹ ہے اور جہاں تک اس کی ریچ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے لوگوں کو بھی، خاندان کو بھی، قبیلے کو بھی، مدینہ بھی، بازاروں میں جا کے بھی ہر جگہ دعوت پہنچائی. لیکن اور بڑے لیول پہ، کیونکہ دین باؤنڈری کے اندر تو نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو جو آس پاس تھے خط لکھے. کچھ نے رسپانس بہت اچھا دیا، آپ کے سامنے چارٹ آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ نے بہت اچھا رسپانس دیا، اسلام لے آئے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے ٹائم مانگا، کچھ ایسے تھے جو خاموش رہے، نہ ہاں نہ نہ، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے پھر آگے سے ایسے کلمات کہے یا بدتمیزی کی یا برا رسپانس دیا. اس کے اکارڈنگ پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب اسلام غالب ہوتا ہے، اور اسلام غالب ہونے کے لیے ہی ہے، اس کے بعد اسلام سرنڈر نہیں کرتا. اب جو بھی حکومت ہوگی، جو بھی انسان ہوگا، وہ اپنی مرضی لے کے نہیں چل سکتا نا. جس نے بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہی دعوت دی کہ یا تو تم ذمہ بن جاؤ، ٹھیک ہے، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، ٹیکس دو، ہم تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے، قانون اسلام کا چلے گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل کلیئر کٹ احکامات نازل کر دیے ہیں، تو اپنی مرضی ہر شخص کو اور ہر حکومت کو سرنڈر کر کے اسلام کی ماننی ہوگی، یہ لازمی ہے. اور یہ پوری سیرت جو ہے نا وہ یہی سکھاتی ہے. پرسنل لائف میں تو دین ہر ایک قائم کرتا، اپنے اپنے شہر میں رہتا، نہ کوئی کہہ رہا تھا کچھ، نہ کوئی پرابلم تھی. اصل میں تو سب کو بھی یہی پرابلم تھی، اور یہ ساری مشقت سیرت میں جو ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ اسی لیے تو تھی کہ اسلام کو غالب کرنا ہر ایک پر فرض ہے، اپنی زندگی میں بھی اور اپنے دائرے میں جہاں تک بھی ہم پہنچ سکیں. اب آپ کے سامنے ایک محبت محسوس ہوتی ہے دیکھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے خطوط کے جو عکس ہمیں ملتے ہیں، جو ہمیں بہت ساری جگہوں پہ کتابوں میں نظر آتے ہیں، اس میں سے کچھ نمونے کے لیے ہیں میں نے کہ اس طرح کے خطوط جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے. یہاں تک ہم اپنی آج کی اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم مدنی دور کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے، اور اب ہم پڑھیں گے کہ اسلام نے ایک نئی کروٹ کیسے لی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس پر کہ جس کے نام لے باہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں.